يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشيطان في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمین. فرمایا ان سے کہو کیا میں پکاروں اللہ کو چھوڑ کر اسے جو نہ کوئی فائدہ دے اور نہ کوئی نقصان، اور یوں نردو علی اعقابنا، ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں کفر میں، بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، ہدایت سے نوازا ہے. کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران، اس شخص کی مانند کہ جس کو جنات نے جنگل میں کنفیوز کر دیا ہے اور انہیں راستہ بھلا دیا ہے، اور وہ وہاں پر کنفیوزڈ حیران کھڑا ہے. لہو اصحاب، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے ساتھی، یدعونہ، اس کو بلا رہے ہیں، الی الہدی ائتنا، ہدایت کے راستے کی طرف کہ آ جاؤ ہمارے پاس. یہاں مثال دی گئی ہے. پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو تم سے تقاضا کر رہے ہیں بتوں کو پکارنے کا، اس کا تو صاف انکار کر دو. کیا بھلا میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاروں کہ جو نہ کوئی فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان؟ سوری، میں نہیں کر سکتا. اور ایسا کرنے سے ہم ایڑیوں کے بل واپس کفر میں لوٹ جائیں گے، یعنی غیر اللہ کو پکارنے سے انسان کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے. اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں اور جنگل میں جنات ایک شخص کو مخبوط الحواس کر دیں اور وہ اپنے آپ کو بھول جائے کہ میں کون ہوں، کہاں جا رہا ہوں، اور وہ جنگل میں حیران کھڑا ہوا ہو اور اس کے باقی ساتھیوں سے آوازیں دے رہے ہو، بھائی ادھر آؤ، ادھر آ جاؤ، ہم ادھر کھڑے ہیں، راستہ یہ ہے، ادھر کہاں چلے جا رہے ہو، لیکن وہ انہیں رسپونڈ نہ کر رہا ہو. کہہ دو ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا بتایا ہوا راستہ سیدھا راستہ ہے. ان ھدی اللہ، اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی، الھدی اصل رہنمائی ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں تو حکم ملا ہے، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم رب العالمین کی فرمانبرداری اختیار کر لیں، اس کے سامنے سبمٹ کر دیں. یعنی اسلام کے لفظی معنی ہیں ہی سبمیشن کے، لفظی معنی سلامتی دینے کے ہیں، لیکن یہ سلامتی یہ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کسی کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور جھک جائے کہ سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے. اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیں. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، ہمیں یہ بھی حکم ملا ہے کہ نماز قائم کرو اور اللہ ہی سے ڈرو. اب یہاں پر یہ نوٹ کیجئے گا، یہاں جو وَاتَّقُوهُ آیا ہے اس کی بات آگے چلے گی. وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ہے جس کے حضور بالآخر تم سب کو پیش ہونا ہے اکٹھے ہو کر. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور وہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بالحق، با مقصد اور تدبر کے ساتھ، واقعتاً. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گا، یعنی اس کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی.
قولہ الحق، اللہ تعالیٰ کا ارشاد برحق ہے، سچا ہے۔ حق جو ہے یہ بڑا وسیع المعانی لفظ ہے، یعنی اسی سے حقیقت بنا ہے، اس کا قول واقعی ریئل ہے، اس کا قول واقعی سچا ہے۔ اپروپریٹ کے معنی میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہی بر موقع اور محل کے مطابق ہے، موقع و محل کے مطابق ہے۔ اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، قیامت کا دن، obviously اسی کی بات ہو رہی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ غیب جو ہوتا ہے یہ ہمارے ریفرنس سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو پاسٹ کی ہے یا فیوچر کی ہے، وہ کھلی ہے یا چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے ہر آن، تو لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ غیب نہیں ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر، اور وہی حکمت والا خبردار ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ اب یہ نارمل سینٹنس نہیں ہے، عام ہماری گفتگو میں اگر کہنا ہو کہ اس کے باپ، اس کا نام نہیں لیا جاتا اس کے بعد، یہاں قرآن مجید نے باقاعدہ نام لیا ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تورات میں یا جو تاریخی روایات ہیں ان میں تارح نام آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا۔ تو یہاں قرآن مجید، ایک تو یہ رائے ہو سکتی ہے کہ قرآن مجید یہاں پر اصلاح کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کا باپ آزر۔ دوسری رائے یہ ہے کہ لیکن قرآن مجید تو اگرچہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام یہی بتا رہا ہے، لیکن اف ایٹ آل ان روایات کو آپ کنسیڈر کریں تو پھر آزر جو ہے یہ اصل میں منصب تھا بت خانے کا۔ جیسے ہمارے مسجد کو مینیج کرنے والا، اس کے اندر نماز اذان کا جو بھی انتظام کرتا ہے وہ مولوی کہلاتا ہے، مندر کا جو انتظام کرتا ہے ہندوستان میں پنڈت کہلاتا ہے، سینیگوگ کا جو منتظم ہے وہ ربائی کہلاتا ہے، اور چرچ کا جو منتظم ہے وہ وہ پادری کہلاتا ہے۔ ایک یہ رائے ہے کہ وہ بت خانے کا سب سے بڑا پجاری تھا، یہ منصب کا نام ہے، یعنی اس کا باپ جو آزر تھا یعنی سب سے بڑا بت پرست تھا۔ تو جب یاد کرو ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، ابا جان کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ یعنی اس کی آگے ہم سورہ مریم میں جا کے وضاحت پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے بڑے حساب کتاب سے یہ بات کی تھی۔ یہاں صرف اس کا ایک جملہ ہے کہ انہوں نے کہا بجان آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آتے ہیں۔ ابا جان شیطان کی بندگی نہ کیجیے، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان اگرچہ آپ بڑے ہیں، آپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، لیکن میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں اس کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ لیکن یہاں صرف اس کا ایک جملہ ہے کہ کیا آپ بتوں کو معبود بناتے ہیں؟ میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہ دیکھتا ہوں، بھٹکا ہوا دیکھتا ہوں، کھلا کھلا۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات یا اس کی سلطنت کی سیر کرائی۔ ہم نے ابراہیم کو دکھائیں ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی عجائبات، وہ جو میجسٹی ہے آسمانوں اور زمین کی، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی، وہ دکھائی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس سے یہ مطلب بھی تھا، صرف دکھانا ہی مقصد نہیں تھا، اس کے اندر یقین پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔
اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ یہ سیر جو ہے وہ کراتا ہے. یعنی عام انسانوں کے مقابلے میں انبیاء کرام کو جو ایمان حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور جو بھی ماننے کی چیزیں ان سب پر، اس لیول کا ایمان کسی بھی امتی کو حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو رویت کراتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، آسمان اور زمین کی سیر کراتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، تو معراج کی تفاصیل پڑھیں تو اس میں ہر ڈیٹیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، جہنم دکھائی، جنت دکھائی. اب وعدہ ہم سے بھی ہے جنت و دوزخ کا، لیکن چونکہ ہم نے جنت اور دوزخ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لہذا ہمارے دلوں میں ڈاؤٹ کا امکان موجود رہے گا، جبکہ انبیاء کرام کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی دکھائی یہ سب چیزیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اس لیے کہ وہ یقین رکھنے والے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو جب انہیں رات کے اندھیرے نے ڈھانپ لیا، رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا. قال هذا ربی، انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے. اب اس میں کچھ لوگوں نے تو بہت زیادتی کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جھوٹ کو قرار دیا ہے، اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر کذب کا ذکر ہے، اور کذب کا لفظ جو ہے یہ توریہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. توریہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جملہ کہنا، کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جس سے کوئی دوسرا آدمی کوئی اور مطلب لے لے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ مشہور توریہ ہے کہ جب انگریز انہیں گرفتار کرنا چاہتا تھا تو وہ مکہ مکرمہ ہی میں تھے، تو ایک سپاہی جو ہے جو ان کو پہچانتا نہیں تھا، اس کو اندازہ ہوا کہ یہ مشرقی لباس پہنے ہوئے ایک عالم ہے تو یہ یقیناً ان کو پہچانتا ہوگا. تو اس نے کہا کہ محمود الحسن، مولانا محمود الحسن کو تو نہیں آپ نے دیکھا یہاں کہیں؟ تو اس کی بات سن کر تھوڑا سا ہٹ گئے وہاں سے، اور ہٹ کے کہتے ہیں ابھی یہیں تھے. اور وہ سپاہی جو ہے وہ دوڑا کے قریب ہی کہیں ہوں گے، وہ تھے تو خود ہی وہ، یعنی یہاں کھڑے تھے. جب سپاہی نے پوچھا تو اس سے بات کرتے کرتے تھوڑے سے ہٹ کر کہنے لگے ابھی یہیں تھے. تو ہے وہ سچ، لیکن اسے توریہ کہتے ہیں کہ جس سے دوسرا شخص جو ہے وہ کوئی غلط مطلب جو ہے وہ سمجھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے، تو اس کو عربی زبان میں اس پر لفظ کذب کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہ الفاظ اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو یہ صاف بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ کوئی بیانیہ جملہ نہیں معلوم ہوتا. پوری سیاق و سباق میں یہ ایک سوالیہ جملہ ہے کہ کیا خیال ہے، یہی تو نہیں میرا رب. وجہ کیا تھی کہ ان کی قوم کواکب پرست تھی، سورج، چاند اور ستاروں کو پوجتی تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اپنی بات کو بیان کرنا، واضح کرنا کہ جس کی نگیشن نہ ہو سکے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ملکہ عطا کیا تھا. جیسے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے اس شکایت کے ساتھ کہ یہ تمہیں بادشاہ سلامت یہ آپ کو رب نہیں مانتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کون سے ڈرتے تھے، پیش ہو گئے. انہیں کو پوچھا کون ہے تمہارا رب؟ انہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے فوراً جیل سے 2 قیدی بلائے. ایک قیدی کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، اسے کہا جاؤ تمہاری جان بخشی جاتی ہے، اور دوسرے کی گردن اڑا دی اور کہا کہ لک انا احیی و امید، دیکھو زندگی اور موت تو میں دیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بحث اس نقطے پر نہیں کی کہ تمہیں بھی تو موت آنی ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ موت تمہیں کوئی اور دیتا ہے، یعنی میرے جیسا آدمی ہوتا تو شاید اسی پر آرگومنٹ کرنے لگتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک نیا آرگومنٹ دیا اور فرمایا کہ ربی الذی یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر یہ سورج تیرے حکم سے نکلتا ہے تو پھر تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے کہ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو کے رہ گیا۔ ظاہر ہے اب اس کا کیا جواب دے سکتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے بت خانے میں، کیوں توڑے تھے؟ توڑے تو اس لیے تھے کہ قوم پر واضح کریں کہ یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب وہاں پر انہوں نے بت توڑے اور سب سے بڑا بت چھوڑ دیا، اور وہ ہتھوڑا جس سے انہوں نے بت توڑے تھے اس کا ہاتھ کے ساتھ ٹکا دیا اس کو بڑے بت کے۔ اب جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، کہرام مچ گیا، میں نے کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم نامی جو نوجوان ہے یہ اسی کی کرتوت ہے، وہ ان کے خلاف بولا کرتا ہے۔ میں نے کہا ذرا لاؤ نا سب کے سامنے، لے آئے تو سب نے بڑے غصے میں کہا انت فعلت ھذا، یہ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے بڑے ٹھنڈے انداز میں کہا بل فعلہ کبیرہم، وہ دیکھو ہتھوڑا تو اس کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے، اس بڑے نے کیا ہے، یعنی یہاں پر مراد کیا ہوگا، یہ اس بڑے نے کیا ہوگا، ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب کوئی اس کو جھوٹ کہنا شروع کر دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ جھوٹ بولا تھا، حالانکہ بات سمجھانے کے لیے بعض مفروضے جو ہیں وہ کر کے بات جو ہے وہ سمجھانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ کم سے کم جب ہم میٹرک میں پڑھتے تھے تو جیومیٹری کے اندر کچھ مسئلے ہوا کرتے تھے، اور بہت سے مسئلے ثابت کیسے کیے جاتے تھے، پہلے اس کے الٹ ایک مفروضہ لیا جاتا تھا اور اس پر ساری کیلکولیشن کر کے آخر میں کہا جاتا تھا ہمارا مفروضہ غلط ہوا، لہذا جو اصل سٹیٹمنٹ ہے وہی درست ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی یہاں پر کچھ مفروضے لیے، ایک ستارہ چمک رہا تھا تو انہیں کہا ھذا ربی، معلوم ہوتا ہے یہ میرا رب ہے۔ اگرچہ الفاظ یہاں پر وہ انہوں نے نہیں استعمال کیے، لیکن لوگوں کو ذرا چونکانے کے لیے کہ اچھا ابراہیم بھی مان گیا کہ یہ میرا رب ہے۔ لیکن جو ہی ستارہ غروب ہوا فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اعلان برات کیا کہ میں ڈوبنے والوں سے پیار نہیں کر سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، تو جب انہوں نے چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، قال ھذا ربی، تو کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا رب ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں نا سوری وہ نہیں، ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا۔ اصل میں یہاں پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ستارہ، کوكب اور چاند یہ دونوں مذکر ہیں۔ اب اگلا جو ہے سورج وہ مؤنث ہے، اب فرق لفظ آ جائے گا، ان دونوں کے لیے افلا آیا اور سورج کے لیے افلت آئے گا۔ تو فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، فلما افلا، تو جب چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو کہنے لگے کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی، لاکونن من القوم الضالین، تو میں بھٹک جانے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، اب دن چڑھ گیا اور سورج خوب آب و تاب سے چمکنے لگا۔ قال ھذا ربی، حضرت ابراہیم نے کہا او یس، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، تو جب سورج صاحب بھی ڈوب گئے شام کو، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو اعلان کر دیا کہ اے میری قوم جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے اعلان برات، اعلان لا تعلقی کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں۔ وجہت وجہیہ یعنی میں اپنے چہرے کو چہرہ بناتا ہوں، لفظی ترجمہ ہوگا، لیکن مراد کیا ہے، میں پوری طرح متوجہ ہوتا ہوں یکسوئی کے ساتھ، للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کے لیے، اس ہستی کے لیے
کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کیسے متوجہ ہوتا ہوں؟ یعنی پہلے وجہت وجہیہ کہا، جیسے ظلمت نفسی ہوتا نا، ظلمت نفسی ظلمن، یعنی ظلم کو ورب میں بھی لائے اور ناؤن کے طور پہ بھی لائے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں نے واقعی ظلم کیا۔ تو یہاں بھی وجہت وجہیہ، میں آئی مین اٹ، کہ میں متوجہ ہوتا ہوں اللہ کی طرف، یا میں نے اپنی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی ہے۔ اور پھر آگے حنیفاً بھی کہا یکسوئی کے ساتھ، میں پوری طرح یکسوئی کے ساتھ اس ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ قومہ، لیکن ان کی قوم نے ان سے بحث جاری رکھی، ان کی قوم نے ان سے بحث کی۔ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کرتے ہو، حالانکہ وہی تو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی اس کے معاملے میں تو میں کوئی تم سے آرگومنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی ولا اخاف ما تشرکون بہ الا ان یشاء ربی شیئا۔ یہ کیا چیز ہے؟ عام طور پر جو ذرا کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ سپرسٹیشن پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی غیر اللہ کے حوالے سے، ان کا عام طور پر جو ہوتا ہے کہ اگر ایسا کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور جو بھی ان سے توحید کی بات کرتا ہے ان سے کہتا ہے کہ ان کی پوجا چھوڑو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، اللہ تعالیٰ ہی ساری حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ کیا کہہ دیا آپ نے، توبہ کرو فوراً، الفاظ واپس لو اپنے، ورنہ تم کسی آفت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اب معلوم ہوتا ہے ایسی ہی کوئی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہی، اس کا جواب دے رہے ہیں ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جن کو تم شریک بناتے ہو، الا یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے، یعنی مجھے نفع اور نقصان میرا رب دے گا۔ میں نے ان کی نفی کی ہے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی تکلیف لکھی ہوئی ہو تو وہ تکلیف ان کی وجہ سے نہیں آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گی۔ یعنی درمیان میں جملہ جو ہے وہ معذوف کر کے ڈائریکٹ اگلی بات جو ہے وہ کہہ دی گئی ہے کہ اگر مجھ پر کوئی تکلیف آئی وہی آئے گی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور جن چیزوں کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں اللہ تعالیٰ جو بھی میرے بارے میں فیصلہ کرے وہ تو ٹل نہیں سکتا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب کو ہر بات معلوم ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اسی کو مزید جاری رکھتے ہوئے کہا واقعی بتایا تھا میں نے آپ سے نوٹ کروایا تھا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ آگے جا کے اس کی کنٹینیوشن ہوگی۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیسے ڈروں ان سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جبکہ تم تو اس بات سے بھی نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اس کے بعد بڑی عجیب بات فرمائی ہے فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تو بتاؤ بھلا دونوں فریقوں میں سے اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ امن، سکون، یعنی چین،
آج اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کو جو مریضوں کی لائنیں نظر آتی ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ نفسیاتی مریضوں کی ہوتی ہے. ٹینشنز ہیں، ڈپریشن ہے، جس کی وجہ سے کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہے، کوئی جو ہے وہ سانس کی تکلیف میں مبتلا ہے. اور یہ ساری ٹینشن کس بات کی ہے؟ ان سب کا ایک حل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیوں کریں؟ اس لیے کہ سارے کام وہی بنانے والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے. یہ سمجھنا، یہ جو کفریہ کلمہ ہماری زبان پر آتے ہیں کہ ساڑھے تو کو اللہ نے اکھیں بند کر لی ہیں، ساڑھی باری آئی تھے، غریبہ نے روزے رکھے تھے، دن بڑے ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں ہیں. ورنہ اصل بات کیا ہے؟ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، تمہارے خدا تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں جو میرا رب چاہے وہ تو مجھ پر آئے گا. انسان کو اس بات کا اگر یقین ہو جائے کہ وہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ملک کا وزیر اعظم اور سپریم کورٹ کا جج بھی مجھے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا نفع اور نقصان میرے مالک کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ اس پر رشک تو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑے سکون اور اطمینان میں ہوگا. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، جب آپ کا وصال ہوا تو 14 سال عمر تھی صرف. تو بڑی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. تو ایک مرتبہ ایک ہی سواری پر جا رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پیچھے پھیر کر، بیٹا انی اعلمک بکلمات، انی اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ باتیں تعلیم دیتا ہوں، کچھ باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ امامک، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے کھڑا پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد درکار ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنا. یاد رکھنا، علم یاد رکھو، اگر سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے کے لیے، تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا، اور سب لوگ جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا یا جو اللہ نے تمہارے خلاف لکھا ہوا ہے. اور پھر فرمایا رفعت الاقلام، قلم اٹھائے جا چکے. وہ جو تقدیر کا رجسٹر ہے، پری ڈیسٹائن، جو بھی سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں ڈیسٹنی والا، وہ اس کے قلم اٹھائے جا چکے. وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو گئے، بند کر دیے گئے. تو جتنا اس بات پر اللہ تعالیٰ پر انسان کا اس معاملے میں یقین بیٹھتا چلا جاتا ہے، تو خواہ ایک شخص جو ہے وہ پٹ رہا ہو اور تکلیفوں میں ہو، دیکھنے والا تو اس پر رحم کھا رہا ہوگا لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک سٹینڈ لیا کہ یعنی عباسی دور میں جو فلسفہ بہت زیادہ جب ان ہو گیا اسلام کے عقائد میں بھی، تو یہ کہا گیا کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. امام صاحب نے فرمایا نہیں، یہ مخلوق نہیں ہے. اب چونکہ وہ ایک آفیشیل عقیدہ بن گیا تھا، لہذا امام صاحب کو قید کیا گیا، انہیں کوڑوں کی سزا دی گئی. ہر مرتبہ جب انہیں کوڑا پڑتا تھا اور تکلیف ہوتی تھی، ان کی زبان پر پتہ کیا آتا تھا؟ اللہم اغفر لمستعصم، اے اللہ مستعصم باللہ کو بخش دے. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا دل مطمئن ہو. یہ جہاں کہا جا رہا ہے نا
کہ یہ بت تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ جو تکلیف دے سو دے۔ اب تکلیف پہنچ رہی ہے امام صاحب کو، لیکن انہیں یقین ہے کہ یہ تکلیف بظاہر مستعصم باللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن حقیقتاً اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لہذا دعا کرتے ہیں ہر کوڑے پر کہ اللہ مستعصم کو بخش دے۔ یعنی یہ واقعہ سنانا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے اوپر ہم طاری کر کے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ اٹس ویری ہارڈ۔ وہ اس لیول کا بندہ ہی اس چیز کا مظاہرہ کر سکتا ہے، شاید میرے اور آپ کے لیے یہ ممکن نہ ہو۔ تو انسان کو یقین ہو کہ مجھے جو بھی تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو۔ اسی طرح میرا کچھ بنا بھی کوئی نہیں سکتا جو اللہ تعالیٰ کو میرے حق میں منظور نہ ہو۔ اور پھر ساتھ ہی ان کا قول ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے ان جنتی معی، امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ میری جنت میرے ساتھ ہے، تو میری کھال ادھیڑ کے لے جا سکتے ہو، لیکن میری جنت یعنی میرے دل کا سکون نہیں چھین کے لے جا سکتے۔ اس لیے کہ جنت کی جو یعنی پہلی نعمتیں تو وہ ہے نا جو دنیاوی نعمتیں ہیں، دنیاوی نوعیت کی، کھانے پینے کو سب کچھ ملے گا اور وہاں پر یو ریلیکس ان ایوری رسپیکٹ۔ اس سے اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جنت والوں کو خوشخبری ملے گی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ جنت کی کیفیت، یعنی جو جنت کی باقی نعمتیں ہیں تو وہ بالعموم ایمان والوں پر اس دنیا میں تنگ ہوتی ہیں۔ جو حرام نہیں کھاتا، اپنے اصولوں کا بڑا پکا ہے، موقع پر ڈٹا رہتا ہے، اسے دنیا میں تکالیف آتی ہیں۔ جو حرام خوری کرتا ہے، اپنا اس کا کوئی اصول نہیں ہے، تو بالعموم وہ دنیا میں پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن جہاں تک ذہنی سکون قلبی کا تعلق ہے وہ صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، جو نہ اس کا شکوہ کرتے ہیں، نہ اس کا شکوہ کرتے ہیں، نہ اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ شکوہ کرتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کرتے ہیں کہ یا اللہ دیکھ تو صحیح میری حالت۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ آیا طائف کے دن، تو کس پر آیا؟ اللہ تعالیٰ کو شکوہ کیا، یا اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ تو نے الاؤ کیا ہے تو مجھے پتھر پڑے ہیں، لہذا شکوہ تجھ سے ہے، طائف والوں سے نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھلا کیسے ڈروں گا ان سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، جبکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے امن کا حقدار کون ہے، سکون کسے ملے گا؟ ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر جانتے ہو۔ خود ہی جواب دیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم سمجھے کہ یہ ظلم کون سا ہے؟ تو صحابہ کا عام معمول یہ تھا کہ کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد شرک ہے، اور سورہ لقمان کی آیت کوٹ کی کہ یا بنیا لا تشرک باللہ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ یعنی ظلم ہوتا کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں حق تلفی۔ کسی نے کسی کے 10 روپے مار لیے تو 10 روپے کا ظلم ہوا، کسی نے کسی کے کروڑ مار لیے تو وہ کروڑ روپے کا ظلم ہوا، ٹھیک ہے نا؟ کسی نے اربوں کھا لیے تو وہ اربوں کا ظلم ہوا۔ اب حقوق میں سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ مجھے ایک مانو۔ یہ اس پوری ایگزسٹنس میں سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ تو جو اس حق پر دست درازی کرے گا تو وہ گویا سب سے بڑا ظلم کر رہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو
تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، سکون انہیں ملتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اپنے ایمان میں وہ شرک کے ظلم کی آمیزش نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کا اہل بنائے۔ اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سکون اور امن ہے۔ وہم مہتدون، اور وہی سیدھے راستے پر ہیں، گائیڈڈ ہیں۔ وتلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، جو پہلے بیان کی تھی نا ساری کہانی، اب اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا کی تھی۔ یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے خلاف عطا کی تھی۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کرتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا بھی ہے، وائز بھی ہے، اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ اس کے علم کے مطابق، جو کامل علم ہے، اور اس کی حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ لا علمی میں نہیں ہوتا، معاذ اللہ، اور اس کا کوئی فیصلہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوب، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے، یعنی اسحاق بیٹے اور یعقوب پوتے۔ کُلًّا ہدینا، ان سب کو ہم نے راستہ دکھایا، ان سب کو ہم نے گائیڈ کیا۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور قبل ازیں ہم نے نوح کو بھی راستہ دکھایا، گائیڈ کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ اچھا، اب اگر تو یہ ہوتا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، تو اس کا ترجمہ ہوتا اور ان کی اولاد میں سے ہیں اسحاق یعقوب کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد میں سے ہیں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون۔ لیکن یہاں جو زبر آ رہی ہے ان سب کی، داؤد، سلیمان، ایوب و یوسف، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو حبنا کے ساتھ متعلق ہیں اور ہدایت کے ساتھ متعلق ہیں، یہ سب کے سب، یعنی اوپر کے جملے جو آیت ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں ان دونوں کے ان بارے میں کہا گیا تھا، اسحاق و یعقوب کے بارے میں، کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، تو یہاں بھی وہ حبنا ہم نے عطا کیے کے مفعول ہیں، اور کلن ہدینا ہدایت کا بھی وہ مفعول ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کے ساتھ وہ انکلوڈ ہو گئے۔ اور اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی تھی نوح کو، اور ابراہیم کی اولاد ہی میں سے تھے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوح کی اولاد میں سے بھی تھے۔ کون کون جن کو ہم نے ہدایت بخشی؟ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون، کہ ان کو بھی ہم نے راستہ دکھایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو نیکی کا راستہ، احسان، احسن یحسن کے معنی ہے نیکوکاری کرنا، محسن نیک، ایسے ہی ہم نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَكَذَّبَ زَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاس، اب یہ بھی سب دیکھیے گا نسب کی حالت میں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی راہ دکھائی۔ کل من الصالحین، یہ سب کے سب نیک تھے۔ واسماعیل والیسع ویونس ولوطا، اب یہ بھی نسب کی حالت میں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے راستہ دکھایا اسماعیل کو، یسع کو، یونس کو اور لوط کو۔ وکلا فضلنا علی العالمین، اور ہم نے ان سب کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی، کیونکہ انبیاء تھے، انبیاء جو ہیں باقی مخلوقات پر فضیلت رکھتے ہیں بشمول انسانوں کے۔ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی کچھ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ان کو بھی ہم نے چنا تھا اور ان کو بھی ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
تو باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فیورٹ تھے، اللہ تعالیٰ شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام اعمال ضائع کر دیتا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ ماننا ان آل ریسپیکٹس، اس میں ایک تھا نا موٹا موٹا شرک کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسلمان نہیں کرتا، لیکن باقی جو شرک ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں شرک کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکشن لینے میں شرک کرنا، یہ وہ شرک ہیں جو ہم سے عام سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، اور زیادہ ویری ہو جانا چاہیے اور محتاط ہو جانا چاہیے کہ ہم شرک میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب، حکم یعنی شریعت اور نبوت عطا کی تھی۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أَوْلَٰئِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں، فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، تو ہم نے ان پر ایمان لانے والوں کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں، لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، کہ جو ان سے کبھی انکار کروانے والے نہیں ہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ فبہداہ مقتدی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کیا کرو۔ اقتداء کہتے ہیں نا، مقتدی نماز میں پیروی کرنے والا۔ فبہداہ مقتدی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمائی تھی کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، تو جس سے بھی تم رہنمائی حاصل کرو گے تو تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اور ان میں سے بھی جو السابقون الاولون ہیں، ان کے بارے میں تو قرآن مجید میں فرما دیا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ کہ جو احسان کے اندر، نیکی کے اندر ان کی پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے قیامت کے دن۔ تو السابقون الاولون یعنی کوئی ٹمٹماتا ہوا ستارہ بھی صحابہ میں سے اگر ملے تو انسان اس کی بھی پیروی کر لے تو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کر رہے ہیں کہ وہ رہنمائی ہے۔ لیکن سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، وہ تو کیا ہیں؟ وہ تو روشنی کے مینار ہیں کہ جن سے آپ اپنی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہیں کہ راستہ یہ ہے چلنے کا۔ احکام کی ڈیٹیل جو ہے اس میں آپ کو کئی سورسز سے رہنمائی ملے گی، قرآن مجید ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور قیاس بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی معاملہ نہ ہو۔ لیکن جہاں تک اس سمت کا تعلق ہے جس سمت میں انسان نے بڑھنا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اس کو چلانا اور آگے بڑھانا چاہتا ہے، وہ سمت جو ہے آپ کو تمام صحابہ سے ملے گی۔ سب کے سب اللہ والے تھے، ہمیں بھی اللہ والا ہونا چاہیے۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا تن من دھن لگاتے تھے، ہمیں بھی اپنا تن من لگانا چاہیے، ہمیں بھی اپنا تن من دھن اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ وہ سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، ہمیں بھی حضور کا جانثار بننا چاہیے۔ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار تھے، ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے۔ تو وہ ہیں روشنی کے مینار۔ تو اولئک الذین آتیناہم اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے۔ فبہداہ مقتدی، تو انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ قل، اعلان کر دو، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تمہیں جو گائیڈ کر رہا ہوں، تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہوں،
اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو بس نصیحت ہے، یہ قرآن تو بس ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اور نوٹ کر لیجئے گا کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو جو نون آبادی تھی وہ زیادہ سے زیادہ عرب تھے، یا کچھ آبادی ادھر ایشیا کی، کچھ آبادی ادھر یورپ کی طرف، کچھ افریقہ کی طرف۔ لیکن قرآن مجید آج آپ کو دنیا کے ہر کونے میں ملے گا، اور یہی قرآن ملے گا۔ اور 1400 سال گزرنے کے بعد قیامت تک یہ لوگوں کے لیے رہنمائی بنے گا، تو تمام جہانوں کے لیے رہنمائی مراد کیا ہے؟ تمام جہانوں کے انسانوں کے لیے، خواہ وہ یورپ کے ہوں، ایشیا کے ہوں، افریقہ کے ہوں، امریکہ کے ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہوں، یا بعد میں آنے والے ادوار کے ہوں، تمام انسانوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن